بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی عظم البلا و برح الخفا وانکشف الغطا وانکتر الرجا وزاکت الارض و منعت السماء وانت المستعان الیک المشتقى وعلیک المعول فی الشدت والرخاء اللہم صلی علی محمد و آل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر يا هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصران فإنكما ناصران یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا 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 الساعات 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 العجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد و آلہ الطاہرین ممکنہ حد تک بلند صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین عذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت اللہ علی آدائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صلوات پڑھئے بلند آواز سے آج کی صف ادا صف انتظار اور اس پر حاضر عزاداران و منتظرین و موالیان کے دلوں کے تخت پر مسند نشین ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا علی آج بھی واجب اجازت بابا جی حاضرین محترم سامعین گراں قدر ارشاد باری ہے کہ ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ چونکہ یہاں پہ صادقین کی معیت کا حکم ہے اور خطاب صاحبان ایمان سے ہے اس سے پہلے کہ معیت پر مزید بات کی جائے پہلے یہ دیکھ لیا جائے کہ صداقت کیا ہے صداقت کسے کہتے ہیں اور یہ کون سے سچے ہیں جن کی صداقت کا ذکر وہ خالق صداقت خود فرما رہا ہے اور ان کی معیت کا حکم دے رہا ہے کہ ان کے ساتھ ہو جاؤ تو میں تمہیں مومن بھی مان لوں گا میں تمہیں متقی بھی مان لوں گا چونکہ لفظیں آپ کے سامنے ہیں وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ
جمع کا صیغہ ہے اور ایک جماعت ہے. پوری جماعت ہے، ایک دو افراد نہیں ہیں. اور جمع کا صیغہ تب استعمال ہوتا ہے جب تعداد 3 یا 3 سے زیادہ. یہ پوری جماعت ہے جن کے ساتھ کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، معیت کا حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ ہو. میں نے کل عرض کیا تھا کہ معیت میں وہ رسول جو صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں، وہ علی جو لسان صدق ہے، وہ حسن جن کی ایک تحریر صداقت کی بنیاد ہے، اور وہ حسین جن کی زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ نعت تمام صداقتوں کی جڑ ہے. انہیں بھی ایک ہستی کی معیت چاہیے تھی، اور اس ہستی کا نام نامی میں نہیں لے رہا، اشارہ کر رہا ہوں. یہ وہی ہستی ہے جو بزم کسا کی صدر نشین ہے. اللہم صلی علی محمد صدر نشین بزم کسا ہے. حدیث کسا آپ روزانہ سنتے ہیں، چونکہ اب اس کے بعد کل تو چونکہ مصائب کا دن ہے، تو آج میں اپنی بات کو منطقی نتیجے تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. حدیث کسا کا ایک شان نزول، حدیث کسا بذات خود ایک شان نزول ہے، ایک آیت کا شان نزول ہے، اور وہ بڑی معروف آیت ہے. متوجہ ہے نا؟ میں بڑی جلدی حاضر ہو جاتا. میرا ماننا یہ ہے کہ ذاکر صاحب چونکہ مصائب کے ایام ہے تو تھوڑا مصائب پڑھیں گے، اس لیے آتے ہوئے کچھ تاخیر ہو گئی. اور مومنین تو شاید یہ سمجھتے ہیں کہ بات میں پڑھنے والا کوئی ہے نہیں، لیکن چلیں اپنا اپنا انداز ہے، اسی انداز میں پڑھنا ہوتا ہے. آیت اطہیر ہے جس کا شان نزول ہے حدیث کسا. بہت سی احادیث کے نام ہیں، جیسے حدیث غدیر ہے، غدیر کی وجہ سے اس کا نام حدیث غدیر ہے. جیسے حدیث طائر ہے، جی بسم اللہ، پرندوں کی وجہ سے اس کا نام حدیث طائر ہے. حدیث کسا ایک چادر کی وجہ سے، ایک کسار کی وجہ سے اس کا نام حدیث کسا ہے، اور اس کا پورا نقشہ حدیث کسا میں کھینچا گیا. اور اس کے حدیث کسا کے شان نزول جہاں پہ ختم ہوتا ہے وہاں پہ اس آیت کا تذکرہ ہے جو سورہ احزاب میں ہے، اور مختلف آیتوں کے درمیان اپنا الگ مزاج لیے ہوئے ہے. باقی آیتوں کا مزاج الگ ہے اور اس آیت کا مزاج الگ ہے. اس آیت سے پہلے اور بعد میں جو آیتیں ہیں ان میں جمع مؤنث کے صیغے ہیں، اور یہ جو آیت ہے اس میں جمع مذکر کا صیغہ ہے. یعنی باقی آیتوں میں ان مستورات کا یا خواتین کا ذکر ہے جنہیں اللہ کھول کے بتا سکتا ہے. اس آیت میں ایک ایسی مستور ہے جسے تذکیر میں چھپایا گیا ہے. میں آپ نے غور نہیں فرمایا، جسے تذکیر میں چھپایا گیا. اور ویسے ایک قاعدہ بھی ہے عربی کا کہ جب مرد زیادہ ہوں تو پھر جمع مذکر کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، اور اگر عورتیں زیادہ ہوں تو پھر جمع مؤنث کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. پہلا فقرہ میں آج کی مجلس کا کہنے جا رہا ہوں
اگر آپ مؤنث کا صیغہ بھی استعمال کریں تو یہاں 4 مردوں میں ایک ایسی مستور ہے جسے آپ عورت کہہ بھی نہیں سکتے. توجہ نہیں فرمائی، میں کچھ کہہ نہیں ہوں. جس شہزادی کو آپ عورت کہہ بھی نہیں سکتے، اور جو بندے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عورتوں کے لیے نمونہ عمل ہے، توجہ فرمائیے، وہ غلطی پر ہے. وہ غلطی پر کہ وہ عورتوں کے لیے نمونہ عمل ہے. انہیں اپنی اصلاح کر لینا چاہیے کہ عورتوں کے بھی نبی مصطفیٰ ہیں، مردوں کے نبی بھی مصطفیٰ ہیں. عورتوں کے امام بھی علی ہیں، مردوں کے امام بھی علی ہیں. تو پھر یہ شہزادی ان کا مقام کیا ہے؟ تو وہ 11ویں امام فرما رہے ہیں نحن حجج اللہ علی الخلق، ہم 11 جو ہیں وہ کائنات پر اللہ کی حجت ہیں، اور ہماری دادی جو ہے وہ ہم پر حجت ہے. جی ہاں، سلامت. ہماری دادی جو ہیں وہ ہم پر حجت ہے. ظاہری نظام شہزادی کی زندگی کا اگر آپ دیکھیں گے تو پھر کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا. یعنی آپ کو بعض ایسی مواقع سادات عظام و مومنین نظر آئیں گے جنہیں آپ ظاہری آنکھ سے دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ معاملہ کیا ہے. جہاں باپ بیٹی کو کہہ رہا، جہاں باپ بیٹی کو کہہ رہا، جہاں باپ بیٹی کے دروازے پہ کھڑا ہو کے درود پڑھ رہا ہو. توجہ فرما رہے ہیں. اور فکرہ کہوں میں، عام حضرات عوام الناس بھی میرے ساتھ چل پڑیں. وہ شہزادی کے کائنات میں رزق تقسیم کرنے کے بعد قسیم الرزق علی جس سے آ کے کہیں کہ زہرا مجھے رزق دے. جی آپ سلامت رہیں. جی بسم اللہ. اس شہزادی کونین کی ظاہری فضیلت ظاہری اعتبار پہ دیکھیں اور آپ کہیں کہ یہ نمونہ عمل مستورات کے لیے، تو مستورات کے لیے نمونہ عمل وہ ہو جو مستورات جیسے شب و روز گزارے. نہیں میں پھر فکر، مستورات کے لیے نمونہ عمل وہ ہو جو مستورات کے لیے جیسے شب و روز گزارے، مستورات جیسی زندگی گزارے. اور پھر یہ جو لفظ مستور ہے نا، اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ لفظ مستور کیا ہے. مستور چھپی ہوئی کو کہتے ہیں. ہاں، پوشیدہ ہو تو مستور ہے، حجاب میں ہو تو مستور ہے. اور اس کا جو حجاب ہوتا ہے نا وہ ساتر ہوتا ہے، حجاب ساتر ہوتا ہے، اور جو حجاب میں ہو وہ مستور ہے. میں پہلے خمسے میں پڑھا ہوا ایک فقرہ آج دہرا رہا ہوں، اور کچھ نئے چہرے دیکھ رہا ہوں ان کے لیے میں پڑھ رہا ہوں. ہر مرد کے گھر میں، بلکہ ہر مرد کے گھر میں نہیں، ہر غیرت مند مرد کے گھر میں مستور ہوتی ہے. اور علی کائنات کے وہ واحد رجل ہیں جن کے گھر میں وہ مستور ہے جس کے ساتر میں اللہ خود مستور ہے. توجہ بنوا رہے ہیں جی. بہت شکریہ، بڑی مہربانی، بہت شکریہ. اور علی بھی مرد، مولا علی کو بھی مرد آپ بحیثیت جنس نہیں کہہ سکتے. اچھا، علی مرد ہے بحیثیت صفت، صفت کے اعتبار سے مرد. جنس کے اعتبار سے مرد کی بات ہوتی تو صحابہ کے ہجوم میں رسول یہ نہ کہتے کہ کل علم اسے دوں گا جو مرد ہو. یہ صفت کے اعتبار سے توجہ فرمائیے. اور جب آپ صفت کے اعتبار پہ آ جائیں تو پھر قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں پر فضیلت. کبھی سمجھ لیں، حاکم سمجھ لیں، فضیلت سمجھ لیں، وہ مفضول ہیں، وہ افضل ہیں. لیکن ہم نے تاریخ کے تسلسل میں دیکھا کہ کچھ نساء ایسی ہیں جو بہت سے ظاہری مردوں پر فضیلت رکھتی ہیں.
فرعون ظاہری طور پر تو مرد نظر آتا تھا، جنس کا مرد تھا، صفت کا نہیں۔ نہیں، آپ نے توجہ نہیں کرنا، جنس کا مرد تھا، صفت میں نہیں، اس لیے آسیہ کو فضیلت ہے۔ اگر میں یہاں دیکھوں تو پھر یوں سمجھوں گا کہ قوی تو جناب آسیہ ہے، فضیلت تو بی بی آسیہ کو۔ توجہ فرمائیے گا، کوئی بھی مرد عورت کے لیے کھڑا نہیں۔ توجہ فرمائیے، یہ بیٹوں پہ، اولاد پہ فرض ہے کہ وہ ماں کے لیے کھڑے ہیں۔ توجہ ہے نا جی، بیٹوں پہ فرض ہے کہ وہ ماں کے لیے احتراماً کھڑے ہوں۔ جناب عیسیٰ پہ تو ویسے رشتے کے اعتبار سے فرض تھا نا کہ وہ بی بی مریم کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ میں کتابوں سے ثابت کر سکتا ہوں، علی شوہر ہیں، سیدہ زوجہ ہیں۔ میں حوالوں سے ثابت کر سکتا ہوں کہ صرف رسول نہیں، علی بھی شہزادی کے احترام میں کھڑے ہوتے تھے۔ نہیں، آپ نے توجہ نہیں فرمائی، صرف رسول نہیں، علی بھی احتراماً شہزادی کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ توجہ فرمائیے گا، بہت سی مستورات کو آپ تاریخ کے تسلسل میں دیکھیں گے کہ جنہیں فضیلت ہے۔ میں ان میں جناب مریم کی بات کرتا ہوں۔ بی بی مریم اپنے زمانے کے مردوں سے بھی افضل تھی، اپنے زمانے کے مردوں سے بھی افضل تھی نساء، کیونکہ بطول تھی، لیکن شوہر والی بطول نہیں تھی۔ توجہ، کیونکہ بحیثیت مستور جن صفات کی وہ حامل تھی، اس زمانے میں کوئی ایسا مرد نہیں تھا جو بحیثیت مرد ان صفات کا حامل ہو۔ آج پہلے دن ہی تو مشکل ہوئی بات، آج ہی آپ پیچھے رہ گئے۔ بحیثیت مرد کوئی ایسی شخصیت نہیں تھی جو ایسی صفات رکھتی ہو جو جیسی صفات بی بی مریم میں تھی، اس لیے ان کا شوہر ہی کوئی نہیں تھا، کوفوی کوئی نہیں تھا، ہمساری کوئی نہیں تھا۔ لیکن مادر حسنین کے زمانے میں رسول کی زبان کا سند یافتہ ایک مرد ایسا تھا جس میں ویسی ہی خصوصیات تھی۔ توجہ فرما رہے ہیں، ویسی ہی خصوصیات تھی جیسی کہ جناب سیدہ میں تھی، اس لیے بی بی کو ہم سر مل گئے اور رسول کو یہ کہنا پڑا لولا علی، اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی کا کف نہ ہوتا، میری بیٹی کا کف نہ ہوتا تو پھر کفوت آہد تو پڑھنا دور کی بات ہو جاتا نا، کہ وہ ایک ایسا ہے جس کا ہم سر نہیں، پھر بی بی کا بھی ہم سر نہ ہوتا، اللہ کا بھی ہم سر نہ ہوتا، تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ علی اور فاطمہ کا نکاح زوجیت کے لیے نہیں، احدیت کے لیے۔ جی آپ سلامت رہیں، آپ کی زندگی میں۔ جی بسم اللہ، بہت شکریہ، آپ نے بڑا اچھا سنا، بہت اچھے انداز میں سنا، لیکن پھر آپ دیکھ لیں اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ تھوڑا سا آپ آگے بڑھیں تو ایک بات اور واضح ہو، مزید واضح ہو۔ ذرا یہ دیکھیے کہ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے۔ توجہ، اور بحیثیت عورت بہن کا حصہ بھائی سے آتا ہے، شوہر کی وراثت پائے تو پھر 8واں حصہ۔ توجہ فرمائیے، بیٹوں پہ واجب ہے کہ وہ ماں کی کفالت کرے۔ ایک ترکیب بابا سجاد شاہ جی میں کہہ رہا ہوں، بابا صاحب سرکار آپ کی دعا بھی چاہیے بابا۔ ایک ترکیب میں بتا رہا ہوں، بیٹوں پہ واجب ہے کہ باپ کے بعد ماں کی کفالت کریں، معاشرے پہ نہیں، بیٹوں پہ واجب۔ لیکن یہاں میں اس ماں کا ذکر کر رہا ہوں جو کفیلہ کائنات ہے۔ آپ غور نہیں کرنا،
میں اس شہزادی کا ذکر کر رہا ہوں جو کفیلہ کائنات ہے، اور یہ کفیلہ کائنات میں نے جوش خطابت میں نہیں کہہ دیا۔ شہزادی تشریف فرمایا، رسول بیٹھے ہیں، بی بی فضہ بیٹھی، اور بی بی فضہ حیرانی سے دیکھ رہی ہیں کہ شہزادی تو تسبیح پڑھ رہی ہیں اور چکی چل رہی، حیرانی سے دیکھ رہی ہیں کہ سرکار دو عالم نے آواز دے کے کہا، بیٹی فضہ۔ اچھا یہ تکلفاً کسی کو بیٹی نہیں کہتے، نہیں فکرہ نہیں سمجھے۔ اس رسول نے فضہ کو بیٹی کہا جسے کوئی صحابی باپ نہیں کہہ سکتا۔ نہیں، آپ نے غور ہی نہیں فرمایا۔ اس رسول نے بی بی فضہ کو بیٹی کہا جسے کوئی صحابی باپ نہیں کہہ سکتا۔ فرمایا، بیٹی فضہ حیرانی سے کیا دیکھ رہی؟ تو عرض کی، یا رسول اللہ حیران اس لیے ہوں کہ چکی میں اناج بھی نہیں اور چکی بھی چل رہی ہے۔ رسول نے فرمایا، یہ چکی اناج پیسنے کے لیے نہیں، اسی چکی کے چکر کے ساتھ تو نظام کائنات چل رہا ہے۔ آپ دیئے سلامت میں، جی بسم اللہ۔ آپ جی نظام کائنات چل رہا ہے، اسی چکی کے چکر کے ساتھ تو نظام کائنات چل رہا ہے۔ توجہ فرمائیے گا۔ لیکن بات پھر وہاں بی بی مریم پہ آ گئی، تو وہ بھی تو بطول ہے نا، بطول۔ اور بطول کے معنی جس طرح منبر سے سمجھائے جاتے ہیں ویسے نہیں سمجھائے جانے چاہیے۔ نہ ویسے سمجھائے نہیں جانے چاہیے، ویسے بتائے بھی نہیں جا سکتے۔ یہ بطول کی ایک صفت بتائی جاتی ہے، بطول کی باقی صفتیں نہیں بتائی جا سکتی۔ بطول اس مستور کو کہتے ہیں جو نبی نہ ہو کر نبوت والے اختیار رکھتی ہو۔ ہائے ہائے ہائے، آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ جو نبی نہ ہو کر نبوت والے اختیار رکھتی ہو۔ توجہ فرمائیے گا۔ بی بی مریم بھی بطول ہے، شہزادی مریم بھی بطول ہے، منت کے نتیجے میں ملی ہوئی بیٹی ہے۔ منت مانی گئی تھی، منت یہ تھی کہ بیٹا دے، کیونکہ اولاد نرینہ خواہش ہوتی ہے، والد سے زیادہ والدہ کی ہوتی ہے، یعنی مؤنث ہمیشہ اللہ سے مذکر مانگتی۔ توجہ فرمائے، ہوتی وہ عورت ہے لیکن مرد مانگتی ہے کہ جو میرا بیٹا ہو۔ یہاں بی بی حنہ خاتون نے بھی بیٹا ہی مانگا ہے، لیکن اللہ نے بیٹا نہیں دیا، وہ بیٹی دی جو بیٹوں سے افضل ہے۔ ایسا نہیں کیا کہ پہلے بیٹے دیے اور پھر بیٹی دی، لیکن رسالت مآب کے ہاں معاملہ اور ہے کہ بیٹے دیے پھر بیٹی، بیٹے دیے پھر بیٹی دی، کیونکہ یہ سودا رسول نے اللہ سے کیا کہ یہ سارے مرد لے لے۔ نہیں، آپ پیچھے رہ گئے، بیٹے لے لے۔ توجہ، نیاز حسین جاگنا، کیونکہ رسول یہ چاہتے تھے کہ میں نہیں چاہتا کہ میری وراثت میں کوئی بطول سے دگنا حصہ پائے۔ نہیں، آپ نے غور نہیں فرمایا۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وراثت میں سے کوئی بطول سے دگنا حصہ، لیکن وہاں بیٹا مانگا گیا، بیٹی ملی۔ جب بیٹی مل گئی تو پھر بی بی حنہ خاتون نے عرض کی، پالنے والے مانگا بیٹا تھا، ملی بیٹی ہے، تو حکم پروردگار ہوا جو تیری منت کے لفظ ہیں ان پہ اثر نو غور کر۔ تیری منت یہ تھی کہ بیٹا دے تو میں تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ جی یہی لفظ ہے، تو فرمایا اسی لیے تو بیٹی دی ہے، کائنات کو بیٹی کی تعریف سمجھ آ جائے کہ بیٹی ہے ہی وہ جو گھر میں رہے۔ نہیں، آپ کیا سنیں گے مجھ سے؟ بیٹی وہی ہے جو گھر میں رہے۔ پھر اللہ نے بیٹی دی تو خدمت کے لیے، اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے
مریم کو وقف کر دیا گیا اور اللہ کے گھر میں مریم کی خدمت ہوتی رہی۔ بسم اللہ۔ نہیں، آپ نے غور نہیں فرمایا۔ مریم کو خدمت کے لیے وقف کیا گیا، لیکن وہاں فرشتے بی بی مریم کی خدمت کرتے رہے۔ میں ملت مسلمہ سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جبرائیل آتے تھے، بی بی مریم سے بات کرتے تھے۔ توجہ، ذرا سار اٹھائیے بات سمجھ۔ بی بی مریم فرشتے سے ملتی تھی نا، تو یہ برابری کا دعویٰ کرنے والے مجھے ایک بات ضرور بتائیں کہ تمہاری ماں بھی کبھی فرشتے سے ملی ہے؟ جس کی ملی ہے نا پھر ملی نہیں، بچھڑ گئی۔ ہاں، جس کی ماں فرشتے سے ملی وہ پھر ملی نہیں۔ بی بی فضا، توجہ، جبرائیل کو روکتی تھی، بی بی مریم جبرائیل سے باتیں کرتی تھی۔ جبرائیل یہاں بھی آتے تھے، وہاں بھی آتے تھے، وہاں باتیں کرتے تھے مریم سے، یہاں باتیں کرتے تھے فضا سے۔ نہیں، آپ نے غور نہیں فرمایا۔ وہاں کرتے تھے بی بی مریم سے بات، یہاں کرتے تھے بی بی فضا سے بات۔ تو سید کسرہ والوں، میں دو مصرے نہ پڑھ جاؤں کہ اس نے ہی بچھایا تیری زہرا کا مصلی، جو حکم چلاتی رہی جبریل امی پر۔ آپ جیئے سلامت یا علی یا۔ وہاں جبرائیل آتے تھے، جی بسم اللہ، اور بی بی مریم سے گفتگو کرتے، باتیں کرتے تھے۔ اور بات بڑھتے بڑھتے یہاں تک آ گئی کہ جناب زکریا بھی کبھی کبھی ملنے جاتے تھے، بی بی مریم سے ملنے کے لیے بیت المقدس جاتے تھے۔ ایک دن گئے تو جا کے دیکھا کہ وہاں کھانے پڑے، اچھا، انواع و اقسام کے کھانے پڑے ہیں، جنت کے پھل پڑے۔ سبحان عیسیٰ کی ماں کے لیے آگے ہیں، توجہ فرمائیے، جنت کے پھل عیسیٰ کی۔ کسی مسلمان کو اعتراض ہے؟ بولو۔ قرآن پڑھتے ہیں، کسی کو اعتراض نہیں کہ جنت سے عیسیٰ کی ماں کے لیے پھل آگے۔ توجہ، اگر عیسیٰ کی ماں، جو عیسیٰ وہ جو مصطفیٰ کا پسینہ ہے، اگر اس کی ماں کے لیے جنت سے پھل آ جائیں تو کسی کو اعتراض نہیں۔ اور جس کا پسینہ عیسیٰ ہے، اس محمد کے بیٹوں کے لیے اگر جنت سے کپڑے آ جائیں، نہیں، آپ نے غور نہیں فرمایا، تو پھر اعتراض کیسا؟ اس کا مطلب ہے یہ اعتراض بھی بے معنی ہے۔ وہ کھانے پڑے تھے تو جناب زکریا نے آگے فرمایا کہ میں تو آیا نہیں، یہ کھانے کون دے گئے؟ تو بی بی مریم کہنے لگی وہ جناب جبرائیل آئے تھے تو وہ کھانے کو دے گئے۔ جناب جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں اور وہ، اگر فکرے کا لطف لینا تو سارے بولو، وہ آئے تھے اور مجھے کھانے کو، اس کا مطلب ہے جبرائیل جسے کھانے کے لیے دے وہ ہے مریم، اور جس سے کھانے کے لیے لے، یار بات سمجھ آئے تو پھر ہاتھ اٹھاؤ۔ جی بسم اللہ، بہت شکریہ۔ جسے کھانے کے لیے دے وہ ہے بی بی مریم، اور جہاں سے کھانے کے لیے وہ کھانا لے جو اس نے کھانا بھی نہیں۔ اچھا، سوال یہاں پیدا ہوا، فرشتے کھاتے ہیں؟ فرشتوں کی غذا کیا ہے؟ اچھا، کیا کھاتے ہیں فرشتے؟ توجہ، بہت بڑا فکرہ آپ کی عقیدے کی لو پہ تحریر کرنے جا رہا ہوں۔ بسم اللہ۔ فرشتوں کی غذا ہے اللہ کا ذکر۔ کاظمی صاحب حاصل خمسہ فکرہ۔ تو پھر جب جبرائیل سوالی بن کے بطول کے دروازے پہ کھڑا ہو کے کھانے کے لیے مانگ رہا تھا، حالانکہ غذا ہی اللہ کا ذکر ہے، تو پھر مجھے کہنے دو کہ بطول کے چولہے پہ پکتا ہی اللہ کا ذکر تھا۔ ہائے ہائے ہائے، جسے بات سمجھ آئیے وہ ہاتھ اٹھائے۔ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، آپ جی سلامت رہیں۔ فرشتوں کی غذا
اللہ کا ذکر ہے، کیا بات اللہ کے ذکر پہ ہی وہ پلتے ہیں، اسی پہ ہی گزر اوقات۔ یہ تو فرشتوں کی غذا ہے، بسم اللہ اللہ کا ذکر۔ کیا بات تو جب مدینے کے لوگ سلمان سے پوچھتے ہیں کہ نہ گھر کھولتے ہو، نہ چولہا جلاتے ہو، نہ کچھ پکاتے ہو، نہ کچھ کھاتے ہو، تو پلتے کیسے ہو؟ کہنے لگے علی علی کر کے۔ کیا کہنے آپ کے؟ علی علی کر کے۔ علی علی کرنا میری بھوک مٹا دیتے۔ وہاں پہ سیدہ مریم ہے، انہیں بھی سیدہ کہتے ہیں، وہ سلام اللہ ہے، سلام اللہ علیہ۔ بی بی مریم بولو سلام اللہ۔ ایک فکرہ سامنے آ گیا تو میں نے کہہ کے جاننا ہے، میں نام لیتا ہوں تو آپ بتائیے گا کہ اس کے آگے میں رضی اللہ کہوں یا علیہ السلام۔ اچھا جناب آدم، جناب نوح، جناب زکریا، جناب ابراہیم، یہ سارے نبی علیہ السلام۔ جناب یحییٰ، یہ جو نبی ہیں، توجہ فرمائیے، انہیں زخم بھی آتے تھے، امتیں مارتی تھی نا، جب تبلیغ کرتے تھے تو امتیں مارتی تھی تو زخمی ہو جاتے تھے، تو پھر حکیم کے پاس نہیں جاتے تھے، اچھا پھر طبیب کے پاس نہیں جاتے تھے، اللہ فرشتہ بھیجتا، اچھا وہ آ کے نبی کے زخم پہ پر لگاتا تھا، نبی کا زخم ٹھیک ہوتا۔ اچھا واہ واہ میرا سوال ملت مسلمہ سے یہ ہے کہ وہ نبی جو فرشتوں کے پر سے شفا لیتے رہے، وہ تو علیہ السلام ہے، اور جن کے جھولے سے فرشتے پر لیتے رہے، یا ہاتھ اٹھا سکو تو ذرا ہاتھ اٹھاؤ۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ جی، نوازش، آپ نے بڑا اچھا سنا جی، بسم اللہ۔ جن کے جھولے سے فرشتوں کو پر ملے انہیں رضی اللہ کہیں گے۔ تو بی بی مریم وہیں رہتی رہیں بغیر شوہر کے۔ بسم اللہ شوہر دار عورت کو شوہر رکھتے ہوئے مسجد میں رہنے کی اجازت نہیں۔ انجوائے کر کیا آپ سنیں گے میں کیا پڑھوں؟ بسم اللہ جس عورت کا شوہر ہو، اور ایک ترکیب استعمال کروں گا، اس کے معنی نہیں بتاؤں، اچھا اور وہ یائسہ نہ ہو، یہ آپ جا کے کتاب میں ڈھونڈیے گا، ممبر سے نہیں بتایا جا سکتا، وہ مسجد میں نہیں رہ سکتی، اچھا آئے گزر جائے، اچھا قرآن پڑھنا تو پڑھ کے چلی جائے۔ واہ واہ توجہ، شوہر والی عورت مسجد میں نہیں رہ سکتی۔ واہ واہ میں بڑے بڑے کلام کے علماء کا مسئلہ حل کرنے لگا، شوہر والی عورت مسجد میں نہیں رہ سکتی، اخلاقی اور اسلام کا قانونی تقاضا ہے کہ وہ مسجد میں نہیں رہ سکتی، کیونکہ شوہر والی بطول سیدہ مادر حسنین شوہر علی ہے، رہتی مسجد میں ہے۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، اس کا مطلب ہے کہ شوہر بھی ویسا ہے جیسی بطول ہے، وہ تو مسجد میں رہتی تھی، شوہر ہی نہیں تھا، شوہر نہیں تھا بی بی مریم، شوہر نہیں تھا تو عیسائیوں نے ڈھونڈا نا کہ اس کا شوہر کون ہے، وہ ڈھونڈنے لگ گئے۔ انجوائے کر توجہ، انجوائے کر پھر وقت گزرتا رہا گزرتا رہا گزرتا رہا کہ ایک دن پھر جناب جبرائیل آ گئے، اچھا جناب جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور بی بی مریم سے آ کے کہا کہ میں بشارت لے کے آیا۔ اچھا کیا بشارت لے کے بولو سارے؟ بشارت لے کے آیا، یہاں بھی فرق ہے، اچھا جسے جبرائیل بیٹے کی بشارت دینا وہ ہے مریم، اور جسے مبارک دینا نہیں، پیچھے رہ گیا، جسے بشارت دے وہ مریم ہے، جسے مبارک دے وہ مادر حسنین ہے۔ آگے کہنے لگے بشارت ہو واہ واہ کہ بیٹا ہو، اور بی بی نے کیا کہا، اَنَّا یَکُونَ لِی وَلَدٌ، میرا بیٹا ہوگا،
وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، جبکہ مجھے بشر نے چھوا تک نہیں۔ لیکن میں اس آیت پہ یہاں رکنا نہیں چاہتا، میرا سوال ہے پروردگار سے اچھا کہ یہ گفتگو کس کے درمیان ہوئی؟ بی بی مریم کے اور جناب جبرائیل کے۔ اچھا بی بی مریم نے کسی کو بتایا؟ نہیں مولوی صاحب کو جبرائیل بتا گیا کہ یہ باتیں ہوئی تھی بی بی مریم سے؟ پھر پتہ کیسے چلا؟ قرآن میں آ گیا۔ اللہ نے مسجد میں ہونے والی خفیہ بات اچھا قرآن میں نشر، بسم اللہ واہ واہ یہ آپ نے توجہ نہیں، مسجد کے اندر ہونے والی خفیہ گفتگو اللہ نے نشر کر دی، جس کا دل چاہے پڑھے۔ یہ بات ہوئی تھی وہاں جہاں میرے جبرائیل اور مریم کے سوا کوئی نہیں تھا۔ اندر کی بات باہر آ گئی۔ میں نے عرض کی پالنے والے، جب گفتگو مریم اور جبرائیل کے درمیان خفیہ تھی تو اسے نشر کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ فرمایا مریم کا جواب سن تمہیں پتہ چل جائے گا۔ میں نے جواب پڑھا تو وہاں لکھا تھا وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، مجھے بشر نے چھوا تک نہیں۔ اللہ نے کہا یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں، جب کسی نبی کی آمد ہوتی ہے تو ماں کو بشر کے چھونے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ اس کی تخلیق پہ بحث کرنا ضروری نہیں، بشر کا چھونے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو پھر مجھے کہنے دے جس کا بیٹا انتظار کر رہا ہے اسے بشر کے چھونے کی ضرورت نہیں۔ میں لعنت بھیجتا ہوں اس کی عقل پر جو پوچھے کہ حسین کیسے آئے تھے، ہائے ہائے ہائے، جو بحث کرے کہ حسن کیسے آئے تھے۔ وہ انتظار کرنے والے، وہ منتظر ہیں۔ کیا بات ہے کیا بات، جب منتظر کی ماں اتنی پاکیزہ، سبحان توجہ فرمائیے، تو پھر منتظر کی ماں، توجہ۔ اور یہاں میری مراد منتظر کی ماں سے واضح کر دو، مادر حسنین نہیں، اچھا یہاں میری مراد سیدہ نرجس خاتون، یہاں میری مراد جناب ملیکہ ہے، بسم اللہ جن کا عرش پر نام نرجس ہے، بسم اللہ فرش پر ملیکہ ہے۔ بسم اللہ توجہ فرمائیے گا، بسم اللہ۔ اور اسے میں واضح کروں کہ سلمان بن بشیر، اچھا کون؟ سلمان بن بشیر اس گھر میں رہتا تھا جس گھر میں اس کے گھر کی دیوار کا سایہ پڑتا تھا جس کا سایہ نہیں۔ ہائے ہائے، آپ نے غور نہیں فرمایا، اس کے گھر کی دیوار کا سایہ پڑتا تھا جس کا سایہ نہیں۔ یعنی 10ویں امام کا ہمسایہ بھی نہیں کر سکتا۔ میں احتیاط کر رہا ہوں نا، ہمسایات وہ ہوتا ہے نا جس سے سایہ ملتا ہو، تو ان کا تو سایہ ہی نہیں تھا، تو ہمسایہ کیسے ہوگا؟ بس قرب میں رہتا تھا۔ وہ سلمان بن بشیر شہزادی کو لینے گیا تھا ساحل پر، سارا واقعہ نہیں پڑھ رہا، اور ساحل سے سیدہ چلی تھی سلمان بن بشیر کے پیچھے، آگے سلمان بن بشیر، پیچھے شہزادی چل رہی۔ اچھا توجہ، سلمان بن بشیر حیران تھا۔ گزرتے گزرتے جب شہزادی کے قریب سے گزرا نا تو شہزادی نے آواز دے کے کہا سلمان وہ خط دے جو امام نے لکھا۔ آپ پیچھے رہ گئے، وہ خط دے جو امام نے لکھا۔ سلمان بن بشیر نے خط دیا اور سارے راستے یہ سوچ رہا تھا کہ بی بی کو کیسے پتہ چل گیا کہ میرے پاس خط ہے اور وہ بھی امام کا ہے۔ یہ دل میں سوچ رہا تھا کہ پیچھے سے وارث کی والدہ نے آواز دے کے کہا کہ امام پہ شک نہ کر، لہذا حسین جاگنا۔ سلمان کہتا ہے میری حیرت اور بڑھ گئی کہ یہ صرف واقف نہیں، یہ تو واقفہ اسرار ہے۔
یہ تو میرے دل کو بھی جانتی ہے. یہ سوچ رہا تھا کہ شہزادی آواز دے کے کہتی صرف تیرے دل کو نہیں جانتی, میں نے خط پڑھا نہیں, بتا سکتی ہوں کہ تحریر کیا ہے. توجہ فرما رہے, بتا سکتی ہوں کہ تحریر کیا ہے. اس شہزادی کا مقام بھی اتنا بلند ہے, شہزادی خود روایت کرتی ہیں, جا کے منتہی الاعمال پڑھ لیں. شہزادی فرماتی ہیں کہ میں اپنے محل میں تھی, ہاں شہنشاہ روم کے محل میں تھی, کہ ایک رات میرے حجرے میں روشنی ہو گئی. جب روشنی ہو گئی تو پھر ایک اماری اتری, اس اماری سے ایک نور برآمد ہوا. اس نور نے کہا میرا نام محمد ہے. پھر ایک اماری اتری, اس سے ایک اور نور نکلا, اس نور نے کہا میں علی ہوں. پھر ایک اور اماری اتری, اس نور نے کہا میرا نام حسن ہے. پھر ایک اور اماری اتری, جس نور نے کہا میرا نام حسین ہے. یہ سارے انوار بیٹھ گئے کہ پھر ایک اور اماری اتری. جب وہ اماری اتری تو وہ سارے نور جو بیٹھے ہوئے تھے وہ کھڑے ہو گئے. نہیں آپ نے توجہ نہیں فرمائی, وہ سارے انوار کھڑے ہو گئے کہ حسنین نے آگے بڑھ کے اس اماری کا پردہ ہٹایا. اس پردے کے اندر سے ایک محجوب نور نکلا جو حجاب میں چھپا ہوا تھا, کہ اس نور نے مجھے بیٹی کہہ کے بلایا. آپ نے توجہ نہیں فرمائی, اس نور نے مجھے بیٹی کہہ کے بلایا, کہ وہاں میرے عقد کا صیغہ پڑھا گیا. پڑھنے والے رسول تھے, تصدیق کنندہ علی تھے, گواہ حسنین تھے. نکاح عقد کے بعد اس شہزادی نے میری پیشانی پہ بوسہ دیا اور فرمایا ابھی کسی کا انتظار ہے. توجہ فرمائیے گا, میں نتیجہ عرض کرنے لگا کہ ایک اور اماری اتری, اس اماری سے ایک بی بی نکلی. اس بی بی نے کہا میرا نام مریم ہے. میں نے مریم کی تعظیم کا سن رکھا تھا. میں اٹھنے لگی کہ اس بی بی نے کہا تشریف رکھیے, تیرا منتظر ہے میرا منتظر ہے. میری بات پہنچی, تیرا منتظر ہے میرا منتظر ہے. تو وہاں بی بی مریم نے اپنی زندگی کے ایام طے کیے, اور زندگی کے اس وقت میں جب جناب جبرائیل پھر آئے اور آ کے یہ کہا کہ میں بیٹے کی بشارت دیتا ہوں, پھر بی بی سے کہا سامان اٹھائیے. سبحان اللہ. اٹھیے, چلیے, نکلیے. کہاں؟ کہنے لگے مسجد سے باہر کہیں نہیں, کیونکہ بیٹے نے آنا ہے. تو بی بی مریم نے کہا میں بطول نہیں, کہا ہو. پاکیزہ نہیں, ہو. میرا بیٹا پاک نہیں ہے, تو میرا بیٹا مسجد میں نہیں آئے گا. جبرائیل کہنے لگے نہیں, تو پھر مسجد میں کون آئے گا؟ فکر آرام سے کہوں گا, آپ آرام سے سن لیں. جبرائیل کہنے لگے مسجد میں وہ آئے گا جس کی طہارت کا قد اللہ کے ارادے کے برابر ہے. میرا سلام ہے ان کو جو اس فکرے پہ ہاتھ ہوں, جن کی طہارت کا قد اللہ کے ارادے کے برابر ہے, جن کے دروازے کی طہارت اتنی بلند ہے. آج کی رات ان کے گھر میں قیامت کی رات ہے. سیدہ آپ کو سلامت رکھیں. بڑا انتظار تھا کہ ایام سیدہ کا خمسہ ہوگا. گزرتے گزرتے وہ دن آ گیا, وہ آخری دن, اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, آج پھر کہہ رہا ہوں, کل موقع نہیں ہوگا کہنے کا. کل شام کو سو نہ جانا, ہو سکے تو شب بیداری کرنا.
کیونکہ یہ علی کی وہ رات ہے جس رات میں پوری رات گزر گئی اور علی مدینے کی مٹی میں بطول چھپاتے رہے. کتنا روئیں گے آپ, کتنا ماتم کر لیں گے, حق نہیں ادا ہو سکتا. مر جائے کائنات روتی روتی, میں صرف اس لمحے کا تذکرہ کر لوں جس لمحے میں بی بی بیٹھ کے کہتی تھی صبت علیہ مصائب لو انہا علی الایام سرنا لیا لیا. میں نے 4 دن کوشش کی ہے کہ میں شہزادی کا نام نہ لے سکوں. آج ایک مجبوری کے تحت نام لے رہا ہوں. ماں کو بڑا اولاد ہوتا ہے, اولاد سے بڑا پیار ہوتا ہے, ماں کو اولاد سے بہت پیار ہوتا ہے, لیکن ایسا بابا جی نہیں ہوتا کہ جتنا پیار ماں کرتی ہے نا اتنا اولاد بھی کرے. لیکن ایک مقام ایسا ہے کہ جتنا پیار ماں کو ہے نا بیٹے سے اتنا بیٹے کو ماں سے. جتنا پیار سیدہ کو حسین سے ہے نا اتنا پیار حسین کو سیدہ سے. اتنا پیار ہے, اتنا پیار ہے. رات ڈھل جاتی تھی تو علی پوچھتے تھے بیٹیوں سے حسین کہاں ہے, تو شہزادیاں بتاتی تھی اماں کی قبر پر. سبحان اللہ, واہ بھائی واہ, سیدہ آپ کو سلامت رکھے. ساری رات حسین ماں کی قبر پہ گزار دیتا. اور پھر آپ کو وہ رات بھی یاد ہے نا جب حسین مدینے سے نکلے, بہن بھائی اکٹھے گئے تھے جنت البقیع میں, اور سیدہ زینب فرماتی ہیں حسین اماں کی قبر کے ساتھ ایسے لیٹ گئے جیسے بچے ماں کے پاس. بڑا پیار تھا میرے مولا حسین, اتنا پیار سیدو غیر سیدو کہ پھر ساری بیٹیوں کا نام اماں کے نام پہ رکھا. ساری فاطمہ, ساری فاطمہ. ایک بیٹی ایسی ہے جس کا نام میرے مولا نے رکھا تھا فاطمہ, لیکن کہتے نہیں تھے, کہتے سکینہ تھے. اس شہزادی کی مصیبتیں دادی سے ملتی ہیں. دادی کے بارے میں بھی لوگ کہتے تھے یا علی فاطمہ کو چپ کرواؤ. پوتی کے بارے میں بھی مولا سجاد سے لوگ کہتے تھے یا علی دادی کا جنازہ بھی ایک علی نے اٹھایا تھا, پوتی کا جنازہ بھی ایک علی نے اٹھایا. دادی 18 سال کی ضعیف ہوئی, پوتی 3.5 سال کی ضعیفہ. میں ایک فکرہ کہوں, آوازیں بلند ہو جائیں تو یہی رخصت لے لوں.
ساری زندگی حسین سکینہ کہتے رہے، اچھا سکینہ سکینہ سکینہ۔ کون روئے گا، کون ماتم کرے گا؟ حسین سکینہ کہتے رہے، شمر فاطمہ سمجھ کے مارتا رہا۔ واہ بھائی واہ، آپ کی آوازیں بلند ہوئی، آپ روئے۔ یہی مقصد تھا، کل بھی یہی مقصد۔ کل کوشش کرنا مومنین جتنے آؤ نا، محرم والے کپڑے پہن کے آنا۔ کل اسی وقت ہی جب اندھیرا ہو جائے گا نا، پھر شہادت پڑھی جائے گی، کیونکہ یہ شہادت پڑھی ہی اندھیرے میں جائے۔ آج میں اس کا ذکر کرنے جا رہا ہوں، نام فاطمہ ہے 3.5 سال کی، ہے ضعیفہ، زخمی بڑی ہے۔ بتاؤں کتنی زخمی ہے؟ سر زخمی، کان زخمی، گلا زخمی، منہ زخمی، کلائیاں زخمی۔ فکرہ سن کے برداشت کر پاؤ گے؟ اتنی زخمی تھی کہ پیروں کے تلوں سے جلد اڑ گئی تھی۔ جزاک اللہ، مرحبا مرحبا مرحبا۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے، مخدومہ اس درد کا جو عظیم عطا فرمائے۔ بڑی زخمی تھی میری مخدومہ۔ اچھا، جب اتنی زخمی تھی، بھائی آپ کی زندگی گزر گئی ذاکر میں۔ آپ عزادار ہیں بواسف شاہ جی، سجاد شاہ جی، میرے محترم سامعین، آپ صاحبان اولاد ہیں، آپ کی بھی بچیاں ہوں گی۔ بچیوں سے زیادہ پیار نہیں ہوتا۔ چھوٹی بیٹی جو ہوتی ہے نا، اسے کوئی زخم آ جائے نا، چھوٹا سا انگلی پہ کوئی چوٹ لگ جائے نا، وہ ماں کو بتائے نہ بتائے، باپ کو بتائے نہ بتائے، بڑے بھائی سے کہتی بھیا مجھے یہاں درد ہوتا ہے، بھیا مجھے یہاں درد ہوتا ہے۔ میں شبیر کی صابرہ بیٹی کا حوصلہ بتاؤں، اتنی زخمی ہو کر بھی ہر قدم پہ سجاد سے کہتی تھی، سجاد توق سے گلے میں درد تو نہیں ہوتا؟ سیدہ آپ کو سلامت رکھے، اتنی زخمی ہو کر بھی فرماتی تھی، سجاد بھیا توق سے گلے میں درد تو نہیں ہوتا؟ شہزادی بڑی زخمی تھی، بڑی زخمی تھی۔ ایک فکرہ میں لفظ چھپانے والی اب نہیں ہے، یہ دن مصحف کے چھپاؤں گا بھی نہیں۔ 84 یتیم تھے سادات کے، لیکن شمر صرف سکینہ کو مارتا تھا۔ اس نے شبیر کے مقتل سے مارنا شروع کیا۔ ذاکرین سے آپ نے روایت سنی ہے، میں حوالے کے ساتھ پڑھتا ہوں۔ علی نظری منفرد کہتے ہیں، یہ شہزادی ایک مقام پر مولا سجاد نے پوچھا، سکینہ شام قریب آ گئی، ملک شام آ گیا، سارے رستے مجھ سے پوچھتی رہی ہو، سجاد توق سے گلے میں درد تو نہیں ہوتا؟ کبھی اپنی تکلیف نہیں بتائی، کوئی اپنی تکلیف بھی بتاؤ۔ شہزادی فرماتی ہے، بھیا سجاد میں نے اب تک نہیں بتایا، اگر ہو سکے تو میرا ایک کام کرو۔ جی سکینہ کہو۔ فرمانے لگی، میرے بابا کے قاتل سے کہو جہاں چاہے مار لے،
میرے منہ پہ نہ مارے. سیدہ آپ کو سلامت رکھے. میں ایک روایت پڑھ دیتا ہوں. ایک جگہ پہ قافلہ رکا تو خولی ملعون نے اپنے گھوڑے کو تازیانہ مارا. وہ تازیانہ لگا گھوڑے کے منہ پر. روایت سن لو پھر ماتم کر لیں. ابن سعد نے خولی کو ڈانٹا. کہنے لگا جانوروں کے منہ پہ نہیں مارتے, منہ سے جانور اللہ کی تسبیح کرتے. اس وقت سکینہ سجاد سے کہتی سجاد میں اللہ کی تسبیح نہیں کرتی. سیدہ آپ کو سلامت رکھے, مخدوم عالمین آپ کو آباد رکھے. میں مختصر کروں گا, کسی مومن کا حوصلہ نہیں آزمانا. جب دربار میں یزید نے میری شہزادی سے کہا تھا نا کہ آپ کا نام سکینہ ہے, فرمایا مجھے ہی بابا سکینہ کہتا میں نے سنا آپ سے پیار بڑا کرتے تھے. شہزادی فرماتی بہت محبت کرتے. جب بہت محبت کرتے تھے پھر کیا دیتے تھے؟ شہزادی فرماتی پھر میرے بابا مجھے گود میں بٹھا لیتے تھے, کھجوریں کھولتے تھے, ان کی گٹھلیاں نکالتے تھے, پھر کہتے تھے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. درود پڑھتے تھے, میرے منہ میں رکھتے تھے. میرے بابا درود پڑھ کے مجھے کھجوریں کھلاتے تھے. یہ لائن کہتا ہے اگر دربار میں کھجوریں مل جائیں تو آپ کھا لیں گے. شہزادی نے خود فیصلہ نہیں کیا, اپنی عالمہ غیر معلمہ پھوپھی کی طرف دیکھا. شہزادی آواز دے کے کہتی سکینہ اگر بابا کے نام پہ مل جائے نا تو کھا لو. شہزادی آواز دے کے کہتی اگر بابا کے نام پہ ملتی ہے تو میں کھا لیتی ہوں. مجھے سادات عظام معاف کریں گے, اس لائن کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی. اس نے اپنے تخت کی سب سے نچلی سیڑھی پہ نا زور سے وہ چھڑی دبائی. کہنے لگا یہ تشت ہے نا, اس کے اوپر رومال ہے, اس رومال کے نیچے کھجوریں, یہ رومال ہٹا لو کھجوریں کھا لو. جب کہا نا رومال ہٹاؤ کھجوریں کھاؤ, عزاداروں تو شہزادی چل پڑی اس تشت کی طرف. شہزادی تشت کی طرف چلی, بی بی زینب کا رخ آسمان کی طرف اٹھ گیا. آواز دے کے کہتی اللہ جو پہلے مارے گئے وہ میرے بیٹے تھے. اللہ یہ شرابی کا دربار ہے, اگر سکینہ کو کچھ ہوا تو میں بددعا کروں گی. کرم آتم یار جس سے آواز بلند ہو سکے. اللہ شہزادی آئی تشت کے سامنے ایسے بیٹھی جیسے نمازی تشہد کی حالت میں بیٹھتا ہے, پتہ نہیں کون سے بندہ ہے جو ماتم نہ کر سکے. ادھر شہزادی نے رومال ہٹایا, رومال ہٹتا گیا, بابا کا سر نظر آیا. شہزادی کی چیخ نکل گئی ہائے میرے مظلوم بابا. سیدہ آپ کو سلامت رکھے, مخدوم عالمین آپ کو آباد رکھے. عزادارو آخری فکرہ سن لو. دربار برخاست ہو گیا. شہزادی بابا کو دیکھ کے زندان آ گئی. زندان میں نے ایک ذاکر صاحب سے کہا ہے, وہ کہتے سلاخیں پکڑ کے نا شہزادی روتی تھی. میں نے کہا نہیں پہلے تصدیق کر لو, پکڑنے کے لیے ہاتھ چاہیے. ہاتھ پابند تھے. زندان کی سلاخوں پہ پیشانی رکھتی تھی اور کہتی تھی ہائے بابا ہائے بابا ہائے بابا. اتنا دردناک ہوتی تھی کہ ایک دن دربار سے پیغام آ گیا, سجاد اپنی بہن سے کہو روئے نہ, زندان کی ارد گرد لوگ سو نہیں سکتے. میرے مولا فرماتے ہیں میں نے بہن سے پوچھا نہیں,
لیکن ایک کام کرو، میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد سکینہ کے رونے کی آواز نہیں آئے گی۔ کہتے کون سا کام؟ سجاد فرماتے ہیں میرے بابا کا سر دے دو، میرا وعدہ ہو گیا، آج کے بعد میری بہن کے رونے کی آواز نہیں آئے گی۔ داروغہ گیا دربار میں، اس نے کہا، وہاں سے کہا گیا ہماری شرط ہے بیٹی بلائے باپ چلا جائے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ میرے مولا کے سر والا صندوق دربار میں رکھا گیا۔ سجاد آواز دے کے کہتے سکینہ شام والوں کو اختیار بتا۔ سنو گے سید کسرہ والوں، شہزادی نے بابا کو بلایا کیسے؟ شہزادی اپنی جبین سلاخوں پہ رکھ کے آواز دے کے کہتی بابا مقتل میں تیر چل رہے تھے، لیکن بابا میں آ گئی، بابا یہاں تیر نہیں چل رہے، مظلومہ بیٹی بلا رہی ہے۔ شبیر کے سر نے پرواز کی، سلاخوں میں رستہ اجاز امامت سے بن گیا۔ بیگوں سے ملنے کے بعد شہزادی سکینہ زمین پہ بیٹھ گئی، بابا کا سر گود میں رکھ لیا، زلفیں بکھری ہوئی آپس میں ملی ہوئی، روتی ہوئی شہزادی نے پہلے بابا کی زلفیں درست کی، پھر رگیں چوم کے کہتی بابا کس بے دردی سے ظالم نے آپ کی رگیں کاٹی ہے۔ پھر شہزادی رو کے کہتی بابا ذرا آنکھیں کھولیں، بابا میں بوڑھی ہو گئی۔ چھوڑ دوں یہیں پہ، بابا میں بوڑھی ہو گئی، بابا میں دیواروں کے سہارے پہ چلتی ہوں۔ شبیر آواز دے کے کہتے سکینہ زیادہ تکلیف کہاں ہوگی، بس یہ آخری فکرہ سنیں۔ شہزادی آواز دے کے کہتی بابا میں آپ کے مقتل میں گئی زخمی ہوئی، بابا پھر شام غریبہ میں زخمی ہوئی، بابا پھر 11 محرم کو کربلا رہ گئی، بابا پھر 9 میل گھوڑے کے ساتھ دوڑی، بابا پھر میرے پیروں کے تلوے پھٹ گئے، بابا شمر میرے سامنے گھوڑوں کو پانی پلا کے بچا ہوا پانی زمین پہ گرا دیتا تھا، بابا بڑی تکلیف ہوتی تھی، بابا پھر میں بازار میں آ گئی، عورتیں کھجوریں پھینکتی تھی صدقے کی، پھر تکلیف ہوتی تھی۔ بابا بتاؤں سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوتی تھی؟ بابا سب سے زیادہ تکلیف وہاں ہوتی تھی جہاں شام کی عورتیں کہتی تھی چھوٹی قیدن باغی کی بیٹی ہے۔ بابا میں کہتی تھی میرا بابا نمازی ہے، بابا میں کہتی تھی میرا بابا نمازی ہے، میرا بابا باغی نہیں ہے۔ ادھاروں پھر روتے روتے نا شہزادی لیٹ گئی زمین پہ، آواز دے کے کہتی سجاد ایک بار بابا کا سر میرے سینے پہ رکھ، جو بندہ ابھی تک ماتم نہیں کر سکا۔ شبیر کا سر سینے پہ آیا، سکینہ کی ہچکی بن گئی اور سکینہ ہچکیوں میں کہنے لگی لو بابا آج میں نے قرضے اتار دیے، بابا میں آپ کے سینے پہ سوتی تھی نا، بابا آج آپ میرے سینے پہ سو جائیں۔ بابا جی پہ رکتے رکتے سکینہ کی آواز رک گئی، سکینہ کے آنسو رک گئے۔ اللہ سنو گے ایک فکرے کے لیے میں محنت کر رہا ہوں، پھر سکینہ کی ہچکی بھی ختم ہو گئی کہ ایک بار سجاد نے سیدہ ام رباب کو دیکھ کے پڑھا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا۔ ایک فکرہ میں نے ماتم کا کہنا اگر ماتم کر سکو تو یہ روزانہ ذاکرین پڑھتے ہیں، روزانہ ذاکرین پڑھتے ہیں کڑیوں والے ہاتھوں پہ۔ سجاد نے شہزادی کا جنازہ اٹھایا۔ میرا سوال آپ سے ہے بابا جی، آپ سے ہے بابا جی، آپ سے، آپ ذاکر ہیں، مجھے بتائیں کس نے شہزادی کا جنازہ سجاد کے ہاتھوں پہ رکھا تھا؟ کون تھا؟ ہاتھ تو کسی کے کھلے نہیں تھے، پھر جنازہ رکھا کسے؟ بتاؤں ہوا کیا؟ سجاد زنجیروں والے ہاتھوں کے ساتھ نا سکینہ کے جنازے کے سامنے بیٹھ گئے۔ فرمایا سکینہ میں بھی امامت کے زور سے زنجیریں توڑ سکتا تھا، لیکن معجزہ تو دکھا۔ آج بتا میں حسین کی بیٹی ہوں، پتہ نہیں آپ کب تک روئیں گے۔ سنا گے حسین کی مقتولہ بیٹی کے بدن نے ہوا میں پرواز کی، سجاد کے ہاتھوں پہ آیا۔ سجاد آواز دے کے کہتے ہیں باقر
آئے گا تو کوئی نہیں، یہ فاطمہ کی پوتی فاطمہ ہے، لیکن زندان کی چھت پہ چڑھ کے ایک بار اعلان کر دے، اگر وہ بھاگ کر چڑھے زندان کی دیوار پہ اور آواز دے کر شام والو، جس کے رونے کی وجہ سے تم سوتے نہیں تھے، اب اس کے رونے کی آواز نہیں آئے گی۔ کل آپ نے جنازہ سننا ہے، بتاؤں اس جنازے میں کتنے لوگ تھے؟ ایک پڑھانے والا، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ۔ صاحب ایک مومنہ بیمار ہے، کینسر کی مریض کی دعا ہے شہزادی کا صدقہ، ایک مومنہ سرطان کے مرض میں مبتلا ہے، مالک انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے۔ دیگر جو مومنین دعائیں دلوں میں لے کے بیٹھے ہیں میرے سمیت، مالک سب کی دعائیں شہزادی کونین کے صدقے میں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مالک الملک شہزادی کونین کے حق کے منتقم سرکار ولی العصر کے ظہور میں اپنے امر کے مطابق تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق فاطمہ الزہرا و ابیہا و بالہا بنوہا۔ رب صلی علی محمد۔